السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عربی ہے، عربی کے یہ حروف اس میں لکھے گئے ہیں، حروف تہجی انہیں کہا جاتا ہے، اور یہ ایک کو حرف کہا جاتا ہے۔ الف اکیلا ایک ہے، یہ اس کو حرف، با الگ ایک اکیلے کو حرف کہا جائے گا، با ایک حرف ہے، لیکن دونوں کو یا دو سے زائد کو جتنے کو بھی کہا جائے گا تو حروف کہیں گے۔ حرف ایک کو بولیں گے تو حرف، اور ایک سے زائد کو بولیں گے تو حروف بولیں گے۔ عربی میں 28 حروف ہیں، اور بعض کے نزدیک، کچھ قراء کے نزدیک 29 حروف ہیں۔ بہرحال جو یہاں لکھے ہوئے ہیں وہ ہم بتاتے ہیں، ان کے مخارج بتاتے ہیں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے کچھ حروف کے مخارج بتائے تھے۔ آج اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی تمام حروف کے مخارج بتائیں گے۔ با کا مخرج، دونوں ہونٹ مل کر منہ زور سے بند ہو جائے، با، اور اس میں ہونٹوں کی طرح، یعنی عادتاً منہ بند کرنے پر جو اندر کا حصہ ہوتا ہے، مطلب یہ لکیر ہے، یہ بند ہو گیا تو یہ اندر کا ہے، یہ باہر کا، یہ باہر کا رہا، یہ اندر کا، یہ سمجھیے یہ لکیر ہے، بند ہو گیا منہ، یہ اندر ہے، تو یہ اندر کی طرف کا بند ہوا، تھوڑے سے اندر کی طرف کو، اتنا نشان سے تھوڑی سی اندر کو، اندر کی طرف کا ادا ہو مل کر، یعنی تھوڑا زور سے دبائے جائیں گے ہونٹ، با ادا ہوگا۔ اور بہت زور سے منہ بند نہیں کیا جائے کہ اس سے جو ہے منہ بگڑ جاتا ہے۔ با، اور تا کا مخرج بتایا تھا، تا، دال اور تا کا مخرج ایک ہے، لیکن تا پر نہیں ہے اور تا پر ہے، لیکن مخرج ایک ہے۔ اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کی جڑ اور زبان کا سرا لگ کر تا ادا ہوتا ہے، اور سا کا انہی سامنے والے، یعنی سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی نوک اور زبان کی نوک مل کر سا اور زال اور زو ادا ہوتا ہے، زو، زال اور سا ادا ہوتا ہے، لیکن سا اور زال باریک ہوں گے اور زا پر ہوگا، زا، زا اور زا، جیسے لذین، اور یہ ظلماتی، زا، اس میں زا۔ را کا مخرج ہے کنارہ زبان، اوپر تالو سے لگتا، کنارے سے تھوڑی سے اندر کا حصہ زبان کا، اوپر کا زبان کے نوک سے، جو نوک ہے زبان کی باہر کی بالکل سرا زبان کا، اس سے تھوڑی سی اندر کا اوپر کا حصہ اوپر تالو سے لگے گا تو را ادا ہوتا ہے۔ اور زا کا اور سین کا اور صاد کا مخرج ایک ہے، لیکن سین پر نہیں ہے اور صاد پر ہے، صاد، اور پر کے معنی مطلب ہم نے بتایا تھا کہ منہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے منہ میں تھوڑی ہوا سی بھر جاتی ہے، منہ پھیل جاتا ہے اور زبان پھیل جاتی ہے، صاد، تو سا، صلاتن، صاد، اور اس کو سین، سا اور سا، 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 سی، سی، اس طرح سے۔ اور زا کا بھی مخرج وہی ہے، ان کا مخرج یہ ہے، نیچے کے دانتوں، نیچے کے سامنے والے دو دانتوں کی نوک، سرا، اور زبان کا سرا، زبان کی نوک مل کر زا، سا، سا ادا ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق دیا جائے گا، اس کا سا، اس کو سا۔ اور راد کا جو مخرج ہے، سب سے کٹھن حرف راد ہے، راد کا مخرج ہے زبان کا کنارہ دائیں طرف یا بائیں طرف، جدھر آسان پڑے، آسان پڑتا ہے بائیں طرف، زبان کو موڑ کر تھوڑی سی ٹیڑھی کر کے بائیں طرف کی اوپر کی داڑھوں سے لگائیں، داڑھوں سے، راد، راد، ولا الضالین، غیر المغروبی، غربی، راد۔ یہ سب سے کٹھن حرف ہے، بار بار پرشٹی کریں، مشق کریں اس کی، بار بار اس کو پڑھیں اور وہیں سے زبان لگا کر اس کو ادا کریں۔ راد، تو ہو گیا، ظا ہو گیا، ان کا مخرج۔ اب رہا جو ہا بتایا تھا ہم نے، درمیانی حلق سے ہا ادا ہوتا ہے، وہیں سے عین ادا ہوتا ہے، عین اور ہا کا، اور عین اور ہا کا مخرج ایک ہے، یعنی درمیان حلق سے عین ہا ادا ہوتا ہے، اور آخر حلق سے، خوب اندر سے، اندر کی طرف سے خوا اور غین ادا ہوتا ہے، ان کا مخرج یہ ہے، دونوں کا ایک مخرج ہے۔ اب حمزہ اور ہا، یہ حمزہ اور ہا شروع حلق سے، حروف حلقی
6 ہیں، حمزہ اور یہ ہا، یہ آ گیا حمزہ، حمزہ زبر آ یا ہا زبر ہا، آ ہا، شروع حلق سے آ ہا، اور عین اور ہا درمیان حلق سے، غین اور خا آخر حلق سے۔ یہ 6 حروف حلقی ہیں، حمزہ اور ہا اور عین اور ہا اور غین اور خا، شروع حلق سے حمزہ ہا، درمیان یعنی بیچ حلق سے عین اور ہا، اور آخر حلق سے غین اور خا ادا ہوتا ہے۔ اب فا کا مخرج ہے، اوپر کے دانت کی نوک نیچے کے ہونٹ سے لگے گی، ہونٹ ملنے نہیں چاہیے، فا نہیں ہونا چاہیے، فا، فا منہ کھلا رہے گا، صرف ہونٹ نہیں ملیں گے، اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ سے لگیں گے، فا ادا ہوگا، اور اوپر کا ہونٹ الگ رہے گا، فا فا فا، اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ سے مل کر فا ادا ہوتا ہے۔ اور قاف کا مخرج ہے، زبان کی جڑ اندر کی اوپر تالو سے لگے گی تو قاف ادا ہوگا، اور جہاں سے قاف ادا ہوتا ہے اس کے باہر سے، باہر کا تھوڑا، جڑ سے تھوڑی باہر کا حصہ تالو سے لگے گا تو کاف ادا ہوگا، کا، کا لگا کر دیکھیے، کا، کاف، اور قاف میں زبان کی جڑ تالو سے لگے گی اوپر، قاف، قاف ادا ہوگا، قالا، قالا، قاف، اور اس میں کاف، کذالکا، کذالکا۔ اور لام کا مخرج ہے، زبان کا کنارہ ادھر ادھر مسنونوں سے لگ جائے گا، لا، لا، لام، لام، لام کے ادا کرنے میں زبان کے دونوں طرف کے حصے مسنونے سے لگ جاتے ہیں، دانت سے اوپر مسوڑا وہاں لگ جاتے ہیں تو لام ادا ہوتا ہے۔ میم کا مخرج جو با کا ہے وہی ہے، یعنی دونوں ہونٹ مل کر میم ادا ہوگا، لیکن با میں اندر کا تری، جو یہ ہونٹ بند کرنے میں یہ لکیر ہو جائے بند کی، اندر کے باہر کے بیچ کی، تو یہ اندر سے با ادا ہوگا، اور باہر کی طرف کا لگے گا تو میم ادا ہوگا، میم، با میں اندر کا اور میم میں باہر کا، یعنی با میں تری اور میم میں خشکی۔ جب بند ہوتا ہے تو اندر تری ہوتی ہے، گیلے رہتے ہیں ہونٹ، اور باہر خشک ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، تو میم میں تھوڑا باہر کا، لیکن میم میں بھی دونوں ہونٹ ملیں گے، میم ادا کرنے میں خود بخود ہونٹ مل جاتے ہیں، لیکن با میں ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وا پڑھ دیا جائے، وا پڑھ دیا جائے، تو با میں بھی اس کا خیال رکھا جائے، با اور میم میں دونوں ہونٹ مل جائیں۔ نون کا مخرج ہے، سرا زبان تالو سے مل کر نون ادا ہوتا ہے، نون کا مخرج ہے، زبان کی نوک جو ہے سرا یہ اوپر تالو سے لگتا ہے تو نون ادا ہوتا ہے۔ اور واو کا مخرج ہے، دونوں ہونٹ کھلے رہیں گے، ہونٹ کے ادھر ادھر کے، ادھر کا دونوں حصے مل جائیں گے، اور بیچ کا ہونٹ کھلا رہے گا، بیچ کا دونوں ہونٹ، بیچ کا منہ کھلا رہے گا، ہونٹ دونوں ادھر ادھر کے حصے مل جائیں گے، واو ادا ہوتا ہے، اور منہ گول سا ہو جاتا ہے تھوڑا، بیچ کا منہ کھلا رہے گا اور ادھر ادھر کے کنارے دونوں کے ہونٹوں کے مل جائیں گے، واو۔ یا کا اور جیم اور شین کا ایک مخرج ہے، جیم اور شین ادھر جو بتائی تھی، جیم اور شین اور یا، ان 3 حروف کا مخرج ہے، زبان کا بیچ کا حصہ اوپر تالو سے لگتا ہے، جیم، شین، یا، بڑا شین جسے کہا جاتا ہے، شین اور جیم اور یا، اوپر کے تالو سے زبان کا بیچ کا حصہ لگتا ہے جب یہ ادا ہوتے ہیں۔ یہ حروف کے مخارج رہے، اس کے بعد حروفوں کے سرے کی پہچان کریں۔ حمزہ ہمیشہ، ایک چیز یہ بتا دوں کہ حمزہ ہمیشہ الگ ہی ہوگا لکھا ہوا، ایک کلمہ ہے اس کے ادھر بھی حروف ملے ہوئے ہیں، ادھر بھی ملے ہوئے ہیں، پورے یہاں سے یہاں تک ایک کلمہ ملا ہوا ہے، اور بیچ میں حمزہ ہوگا، لیکن یہ لکھنے میں کسی میں جڑا ہوا نہیں ہوگا، بیچ میں حمزہ ہوگا، جس طرح سے لگایا جاتا ہے وَمَلَائِكَتِهِ، میم لام ملا ہوا ہے، اور لام کے بعد میں حمزہ ہے، لیکن حمزہ نیچے لکھا ہوا ہے، اس کے بعد کاف، میم، لام، کاف اور تا ملا ہوا ہوتا ہے، لیکن حمزہ ہے بیچ میں، لام کے اور کاف کے بیچ میں، وَمَلَائِكَتِهِ، ملائی، حمزہ زیر ای، تو حمزہ بیچ میں ہے لیکن پھر بھی الگ ہوگا بالکل، اگر کسی حرف میں ملا ہوا ہے تو وہ حمزہ نہیں عین ہوگا، اور
حروف جب مل کر لکھے جاتے ہیں تو کچھ حروف کی شکلیں بدل جاتی ہیں اور ان کے سرے صرف کام میں آتے ہیں. یا کا جو ہے اس کی شکل صرف ایک نشان ایسا ہوگا جیسے تا میں ہوتا ہے سیدھا. تا میں یا با میں یا نون میں یہ صرف اتنا سا یہ نشان یہاں سے یہاں تک کا اتنا سا یہ رہے گا. باقی اوپر کا یہ یہاں تک. باقی ادھر بھی دوسرا حرف ملا ہوا ہوگا, ادھر بھی دوسرے اور بھی حروف اس میں مل سکتے ہیں. اسی طرح سے یا کا بھی ہوگا. تا با تا سا نون اور یا, ان تین حروف کو ایک جیسا بنایا جاتا ہے اگر یہ مل کر لکھے جائیں تو. ان کی پہچان صرف نقطے سے ہوتی ہے. حروف کے سروں کی پہچان کریں. یہ دیکھیے یہ گول اس طرح سے بنا ہوا ہے, یہ بیچ میں کھلا ہوا ہے. کبھی یہ بیچ میں کھلا ہوا نہیں ہوگا لیکن یہ اس کا یہ بڑا سا ہوگا, موٹا یہ سرا. اور قاف کا بھی اتنا ہی ہے اور واو کا بھی ایسا ہی ہے. لیکن فرق ان میں اب ایسے ہوگا, واو کے بعد میں اس میں کچھ بھی جڑتا نہیں ہے. جس طرح سے حمزہ بالکل الگ ہوتا ہے لیکن واو کے پہلے تو حروف اس میں مل سکتے ہیں, واو میں اس میں کوئی بھی لکھنے میں جڑ نہیں سکتا. لکھنے میں اس میں کچھ بھی جڑے گا نہیں بعد میں, پہلے تو اس میں جڑے ہوئے ہوں گے لکھنے میں. اسی طرح سے کچھ حروف اور بھی ہیں. الف ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو. الف پہلے تو اس میں حروف لکھنے میں جڑے ہوئے ہوں گے لیکن بعد میں لکھنے میں اس میں کوئی بھی حرف جڑے گا نہیں, وگرنہ یہ الف ہی نہیں رہے گا. اگر دوسرا حرف کوئی بعد میں جڑا ہوا ہے تو وہ الف نہیں بلکہ لام ہے. الف کے بعد میں اس میں لکھنے میں کچھ بھی جڑتا نہیں ہے. اور دال زال را زا, الف دال زال را زا اور واو اور حمزہ, یہ حروف ایسے ہیں کہ ان میں پہلے تو لکھنے میں جڑتے ہیں حرف لیکن بعد میں لکھنے میں ان میں کچھ بھی جڑتا نہیں ہے. اب ان کے نقطوں کی پہچان. الف پہ نقطہ نہیں ہوتا ہے, الف ایک ڈنڈا جیسا ہے. با پر ایک نقطہ نیچے ہوتا ہے, تا پر اوپر 2 نقطے ہیں, سا پر 3 نقطے ہیں, جیم پر بیچ میں یہ نیچے ہوتا ہے ایک نقطہ, یہ نقطہ اس کا نیچے آئے گا. ہا پر جیم ہا خا, ان کی اوپر کی یہ شکلیں ایک جیسی اور یہی سرے ہی ان میں کام میں آئیں گے اور ان کی پہچان صرف نقطے سے ہوگی. یہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ہم نے, اس ویڈیو کو دیکھیں. دال زال ایک جیسے ہوں گے, دال کی پہچان یہ ہے نقطہ نہیں ہے تو دال ہے, نقطہ ہے تو زال ہے. را زا ایک ہی جیسے لکھے ہوئے ہوں گے, را زا میں نقطوں کی پہچان ہے. سین اور شین میں نقطوں کی پہچان ہے لیکن ایک چیز یہ کہ شین پر 3 نقطے ہیں, سا پر بھی 3 نقطے ہیں. اب شین اگر ہے تو اس میں 1 2 3 1 2 3 یہ شو سے ہیں, 1 2 3 1 1 2 3 شوشے ہیں شین میں, 1 2 3 یہ 3 شوشے ہوں گے شین اگر ہوگا تو. اور اگر ایک ہی ہے نشان یہ تو وہ سا ہے. سا میں صرف ایک ہی یہ ہوگا, باقی ادھر دوسرا حرف ہوگا, ایک ہی یہ نشان ہوگا, ایک ہی ڈنڈا چھوٹا سا ہلکا سا. اگلے آئیں گے حروف وہ بتائیں گے, ان کی پہچان ہو جائے گی. تو نقطوں کی پہچان کریں. اسی طرح سے صاد ضاد میں صاد پر نقطہ نہیں ہے, ضاد پر ایک نقطہ اوپر ہے, تو پر نقطہ نہیں ہے, ز پر نقطہ ہے اوپر, عین پر نقطہ نہیں ہے, غین پر ایک نقطہ اوپر ہے. یہ دو حرف دو حروف یہ ایک جیسے ہیں لکھے ہوئے لیکن ان میں نقطوں کی پہچان ہے. فا اور قاف اور واو میں پہچان یہ ہے کہ فا یہ اگر اکیلا ہوگا تو یہاں تک ہوگا, اس کے بعد میں اگر کچھ نہیں ہے تو ادھر کو اوپر کو ہوگا تھوڑا سا اس کا نشان یہاں سے یہ, اور اگر ملا ہوا ہے تو واو میں کچھ ملتا ہی نہیں ہے, یہ پہچان ہے. فا پر ایک نقطہ ہوتا ہے, قاف پر 2 نقطے ہوتے ہیں, اس قاف پر یہ بیچ میں اس طرح سے یہ بنا ہوا ہوگا, اس کی یہ پہچان ہے. اور نہیں تو ادھر سے یہ یہاں لگا ہوا ہوگا ایک ڈنڈا اس پر قاف پر. لام کی پہچان یہ ہے, اگر بعد میں اس میں کچھ ملا ہوا نہیں ہے تو اس طرح سے ہوگا پورا بنا ہوا, اور کچھ ملا ہوا ہے تو الف کے بعد میں کچھ ملتا ہی نہیں ہے. یہ پہچان اس طرح سے ان کو سمجھیں اور ان کی خوب پہچان کریں نقطوں کی, اور ان کے سرے کی پہچان کریں. باقی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. اب یہ لفظ دیکھیے امتحان لکھا ہوا ہے, الف اسی میں یہ پورا کلمہ ہے لیکن الف بالکل الگ ہے, یہ بعد میں اس میں کچھ مل ہی نہیں سکتا. یہ بعد میں میم ہے لیکن یہ الف اس میں نہیں مل سکتا, وگرنہ اس کی پہچان ہی اگر اس میں ملا دیا جائے تو یہ لام بن جائے گا الف کی جگہ. یہ پہچان ہوتی ہے. تا کا صرف یہ ایک ہے اور تا میں یہ گول نہیں ہے. یہاں اگر قاف ہوتا تو یہ گول ہوتا ہے اس کا سرا, یہ نقطہ نہیں ہے. یہ دیکھیے ہا ہے, جیم ہا خا ایک جیسے ہوتے ہیں, اس پر نقطہ نہیں ہے تو یہ ہا ہے, اور اس میں یہ الف ہے. یہ نون ہے بعد میں,
الف آ گیا اس لیے نون الگ ہو گیا یہیں سے، اس کی یہ پہچان۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ حضرات ہمارے چینل سے جڑیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔